اسلام سے نہ بھاگو، راہ خدا یہی ہے، اے سونے والوں جاگو، شمس الضحیٰ یہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر ہم پروگرام راہ خدا کے ساتھ MT انٹرنیشنل جرمن اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، ہمارے اس سیریز کا یہ دوسرا پروگرام ہے، ہمیشہ کی طرح لائیو اور انٹریکٹیو ہے۔ پروگرام کے دوران آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ آج 23 جنوری ہے، GMT وقت کے مطابق شام 4 بجے ہیں۔ تو ناظرین، رابطے کے لیے پروگرام کے دوران جو ساری تفصیل ہے آپ کی اسکرین پر دکھائی جاتی رہے گی۔ آپ چاہیں تو فون کے ذریعے سے یا ڈائریکٹ کال کر سکتے ہیں، تو جیسے آپ کی باری ہوگی تو انشاءاللہ آپ کا کال بیک کر کے ہم آپ کی کال کو یہاں ساتھ شامل کریں گے۔ اسی طرح سے آپ میسج کے ذریعے سے بھی، واٹس ایپ کے ذریعے سے اپنا سوال میسج کی صورت میں یا پھر آڈیو کی صورت میں ہمارے تک بھجوا سکتے ہیں۔ آپ کے سوالوں کے لیے، ان کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ یہاں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے مکرم و محترم حفیظ اللہ بروانہ صاحب، اور اسی طرح سے مکرم و محترم رحمت اللہ بندیشہ صاحب۔ یہ دونوں حضرات آج بھی حالات کی وجہ سے ہمارے ساتھ ویڈیو لنک کے ذریعے سے ساتھ شامل رہیں گے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، ہمارے پروگرام راہ خدا کا ایک بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہم ہمارے ویورز کو ایک ایسا پلیٹ فارم دیں جہاں پر وہ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکیں۔ آپ کے ذہن میں جو بھی سوال ہو اسلام کے متعلق، جماعت احمدیہ مسلمہ کے متعلق، جماعت احمدیہ مسلمہ کے بانی حضرت مسیح موعود و امام مہدی علیہ السلام حضرت مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں، آپ کے دعوی کے بارے میں، آپ کے عقائد کے بارے میں، یا جو اختلافی امور ہیں، لوگ اعتراضات اٹھاتے ہیں اور ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مرسلوں پر اعتراضات ہوتے رہے ہیں، تو اس کی بھی آپ اگر حقیقت جاننا چاہیں تو ضرور آپ ہمارے ساتھ یہاں رابطہ کریں۔ ہماری اس سیریز کا جو سلسلہ ہے، جو پچھلے پروگرام سے شروع ہوا ہے، اس میں ہم امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے ظہور کے متعلق بات کر رہے ہیں اور کر رہے تھے۔ گفتگو کا سلسلہ کچھ اس طرح سے شروع ہوا تھا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ مذاہب عالم میں، دنیا کے جو مختلف قسم کے مذاہب ہیں، ان میں ایک ایسے وقت میں جس کو آخری زمانہ اور آخری وقت کے حوالے سے اس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، وہاں ایک موعود کی خبر دی جاتی ہے، ایک مسل کی خبر دی جاتی ہے، ایک منجی کی خبر دی جاتی ہے۔ تو یہ حقیقت ہے، یہ اخباریں یعنی یہ خبریں اور یہ پیشنگوئیاں اتنی کثرت سے ہر جگہ ہے کہ ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لازماً خدا تعالیٰ کی طرف سے ان کے وقت کے جو نبی تھے انہیں یہ اطلاع ملی اور انہوں نے یہ خبر پھر آگے بھی دی۔ ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اس موعود نے، اس مسلح نے، اس آخری وقت میں آنے والے وجود نے، اس نے اگر آنا ہے تو لازماً اسلام میں ہی اس کا آنا بنتا ہے، کیونکہ اسلام وہ آخری اور مکمل اور تا قیامت رہنے والا دین ہے جو تمام دنیا کو مخاطب کرتا ہے، اور جو بانی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ تمام دنیا کی طرف گزشتہ انبیاء کے مقابلے پر جو صرف اپنے اپنے مخصوص زمانے اور مخصوص علاقوں کی طرف اور اقوام کے لیے تھے، آپ تمام دنیا کے لیے ہیں، اور تا قیامت آپ کی نبوت ہے وہ قائم رہے گی، آپ کی شریعت ہے وہ قائم رہے گی۔ اس لیے جس نے آنا تھا اس کا آنا اسلام میں بنتا ہے، اور اسلام میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اسلام میں ہمیں ایسی خبریں ملتی ہیں، ایسے زمانے کے متعلق جو آخرت کے حوالے سے قیامت کے قریب کے زمانے کے متعلق ایسی لوگ یا احادیث، یہ باتیں کافی مشہور ہیں احادیث سے بھی اور امت بھی جانتی ہے، اور اس کثرت سے یہ چیزیں ہمیں بیان ہوئی ہیں کہ ان کا کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا کہ ایک مسیح اور ایک مہدی نے آنا ہے۔ تو ہمارے گزشتہ پروگرام میں ہم نے آپ کے سامنے رکھا کہ یہ اصل میں دو وجود نہیں ہے، دو مختلف وجود نہیں ہے جیسا کہ عام طور پر یہ غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے، بلکہ ایک ہی وجود کے دو نام ہیں، دو صفاتی نام ہیں، اس کے مختلف اوصاف کے اعتبار سے، اس کے کاموں کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے یہ دو نام رکھیں گے ہیں۔ تو آنے والا جو تھا ناظرین وہ آ گیا ہے، اور اس کی جو آمد ہے وہ اتنی عظیم الشان رحمت بنتی ہے امت کے لیے۔ قرآن مجید میں اس آنے والے کو گویا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ثانی قرار دیا گیا ہے۔ وجہ یہی ہے
کہ اس نے جب آنا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں، آپ کی فرمانبرداری میں کامل محو ہو کر، آپ ہی کی غلامی میں آپ کا خادم بن کر، اس تعلیم کو مکمل اپنے اوپر لاگو کر کر آپ کے دین کی خدمت کے لیے اس نے آپ کی صفات سے متصف ہونا تھا۔ دوسرے لفظوں میں اس نے آپ کا مکمل اور کامل بروز کے طور پر ظاہر ہونا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام ہی وہی وجود ہیں جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے جو عین احادیث قرآن مجید اور گزشتہ خبروں کے حوالے سے یہاں ہمارے تک منقولی طور پر وہ باتیں آگے پہنچی ہیں، آپ اس کے مصداق ہیں۔ اور آپ کا جو وجود ہے یا آپ کا جو منصب ہے یہ کوئی معمولی منصب نہیں، معمولی کام نہیں۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ تشریف لائیں تو امت پر یہ لازم ٹھہرایا ہے کہ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ ہو کہ جب تم اسے دیکھو، اسے پاؤ، تو تمہیں اگر خواب برفوں کے پہاڑوں پر گھٹنوں کے بل جانا پڑے تو جیسے کہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا، آن نے فرمایا تھا کہ تم لازماً اس کے پاس جاؤ اور اس کی بیعت کرو۔ تو یہ ایک حکم ہے، اسے مانو، اس کو قبول کرو، اس کی مدد کرو۔ اور ایک ایسے شخص کے لیے ہی یہ باتیں بیان ہو سکتی ہیں جو خدا تعالیٰ کی طرف سے پھر معمور ہو، خدا تعالیٰ کی طرف سے وہ بھیجا گیا ہو۔ ایک عام مصلح اور ایک مجدد کے لیے ایسے الفاظ نہیں ملتے۔ تو ناظرین، جیسا کہ ابھی کہا، آنے والا تھا وہ آ گیا۔ آج ہم اس آنے والے کے متعلق، اس کے زمانے کے ظہور کے زمانے کے متعلق آپ کے ساتھ یہاں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ میں اپنے شرکاء کے ساتھ گفتگو کروں گا کہ کیسے اور کس طرح سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام، جنہوں نے 13ویں صدی کے آخر پر اور 14ویں صدی کے سر پر خدا تعالیٰ کی طرف سے معمور ہونے کا اعلان کیا کہ آپ ہی ہیں اور آپ ہی ہیں وہ وجود جو اس وقت میں تشریف لائے ہیں، کہ وہ وقت جس کی طرف تمام قرائن، نشانات، علامات اور پیشگوئیاں اشارہ کر رہی تھیں۔ اور اسی طرح سے آپ نے اپنے منظوم کلام میں بھی اس کو فرمایا کہ وقت تھا، وقت مسیحا، نہ کسی اور کا وقت، میں نہ آتا تو کوئی اور ہی آیا ہوتا۔ تو ناظرین، یہ ایک بہت ہی مبارک وقت ہے، یہ بہت ہی مبارک دور ہے جسے اللہ تعالیٰ کی فضل سے ہمیں نصیب ہوا۔ اور اب 14ویں صدی کو گزرے 100 سال سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا ہے۔ امت میں بہت بڑی امید تھی کہ اس وقت میں اس شخص نے مبعوث ہونا ہے، لیکن بدنصیبی سے اپنے علماء کے پیچھے پڑھ کر وہ اس قابل نہیں ہوئے کہ اسے قبول کر سکے۔ لیکن خدا تعالیٰ کے وعدے تھے کہ دنیا اسے قبول کرے گی اور اسے پہچانے گی، اور آپ کا سلسلہ بڑھے گا، پھلے گا، پھولے گا، اور لوگ جو نیک فطرت رکھتے ہیں وہ اس کی طرف کھینچے چلے آئیں گے۔ تو اللہ کے فضل سے آج جماعت احمدیہ دنیا کے 200 سے زیادہ ممالک میں قائم ہے۔ آپ کے 5ویں خلیفہ کی قیادت میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلیفہ حضرت مرزا مسرور احمد ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز ہیں، جو اس وقت اس قافلے کو آگے چلا رہے ہیں خدا تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے۔ تو سب سے پہلے خاکسار رحمت اللہ صاحب کی طرف جانا چاہے گا، اور رحمت اللہ صاحب سے درخواست کروں گا کہ رحمت اللہ صاحب آپ ہمیں، ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ ہم وقت کی بات کر رہے تھے، زمانے کی بات کر رہے تھے، تو قرآن مجید میں بھی خدا تعالیٰ نے مختلف طریق سے اشارتاً باسی میں بہت واضح بھی ہیں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو 14ویں صدی بنتی ہے اسلامی تاریخ کے حوالے سے آنسوں کی بعثت کے بعد، تو وہی وہ زمانہ بنتا ہے جہاں اس عظیم مصلح نے، اس مسیح اور مہدی نے آنا تھا۔ تو آپ ہمیں بتائیں کہ کس طرح سے یہ باتیں ہمارے سامنے کھلتی ہیں۔ جزاکم اللہ طارق صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بھی کوئی نبی اور رسول دنیا میں مبعوث ہوتا ہے تو وہ اپنے ماننے والوں کو 2 قسم کی باتیں بتلاتا ہے۔ ایک تو ان کے لیے عمل کرنے والے اوامر اور نواہی، جن کو ہم شرعی احکام کہتے ہیں، ان کے بارے میں اطلاع دیتا ہے، اور ساتھ ان کی تعلیم اور تربیت کا انتظام کرتا ہے، اپنی نگرانی میں ان میں بہتری کی کوشش کرتا ہے۔ دوسرا، اپنے بعد آنے والے مستقبل کے بارے میں بھی اپنے نبی لوگوں کو کچھ باتیں بتلاتا ہے، اور قرآن کریم نے اس طرف بھی اشارہ کیا ہے، اور مفسرین نے اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ ہر 2 باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی یہ پائی جاتی تھیں۔ مثلا سورہ آل عمران کے آغاز میں ہی 7ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بھی قرآن کریم میں سے نازل ہو رہا ہے اس تعلیم کے 2 حصے ہیں، ایک محکمات ہیں، دوسرا متشابہات۔ اور متشابہات کا جو علم ہے وہ سوائے اللہ کے حقیقی معنوں میں کسی اور کو نہیں ہے۔ اسی لیے تفسیر خازن وغیرہ میں اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے لکھا ہے
کہ جو متشابہات یعنی مستقبل کی خبریں اس سے مراد ہیں، ان کی حقیقی توضیح، تشریح اور عرفان جو ہے ان کے ظہور کے وقت ہی ہوتا ہے، اور موجود وقت میں ان کے بارے میں ایمان ہی لایا جاتا ہے۔ اور جو آنے والا امام مہدی ہے اس کے بارے میں بہرحال نشانی ہے کہ وہ مستقبل میں آئے گا، نزول مسیح اور مہدی کے بارے میں مستقبل کی خبریں ہیں۔ تو اسی بارے میں اشارہ کرتے ہوئے تفسیر خازن میں لکھا ہوا ہے کہ وَلَمْ يُطْلِعْ عَلَيْهِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِهِ کا علم قیام الساعت و وقت طلوع الشمس من مغربها و خروج الدجال و نزول عیسی ابن مریم، کہ جو پیشگوئیاں بڑی بڑی کی گئی ہیں مستقبل کے بارے میں، ان کا حقیقی عرفان جو ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ ہاں، اللہ نے متشابہات کی شکل میں اس کے بارے میں ہمیں کچھ تفصیل بیان کی ہے، اور وہ متشابہات کی تفصیل کس طرح سمجھ آتی ہے اس کے بارے میں بھی خدا تعالیٰ نے خود ہی بیان کر دیا ہے کہ جو مستقبل کی پیشگوئیاں ہوتی ہیں ہمارے سورہ نمل میں، کہ خدا تعالیٰ کہتا ہے سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا، کہ جو مستقبل کی پیشگوئیاں میں تمہیں بتا رہا ہوں، جب وہ آیات ظہور پذیر ہو جائیں گی تب فَتَعْرِفُونَهَا، تب تم ان کی 100% صحیح حقیقت معلوم کر سکتے ہو۔ اس سے پہلے ایمان ہے، اور ایمان میں بہرحال شبہ کی گنجائش، شک کی گنجائش رہتی ہے، کیونکہ ایمان ایسی چیز پر ہی ہوتا ہے جس میں شک و شبہ جس کے قبول میں حائل ہو، ورنہ ظاہری چیزوں پر ایمان نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مستقبل کے بارے میں خبریں دی ہیں۔ مثال کے طور پر سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بارے میں کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا، کہ اللہ تعالیٰ نے امیین یعنی عربوں میں ایک رسول مبعوث کیا ہے، وہ 4 کام بنیادی طور پر ان پر کر رہا ہے۔ کیا؟ یتلو علیہم آیاتہ، اس کی آیات تلاوت کرتا ہے، ما یزکیہم، ان کا تزکیہ بھی کرتا ہے، یعلمہم الکتاب، ان کو کتاب کی تفسیر بھی بیان کرتا ہے اور حکمت بھی بیان کرتا ہے۔ میں اس کے ساتھ ہی فرمایا وآخرین وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین کے بعد فرمایا وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، کہ اس نبی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرین میں بھی مبعوث کرے گا۔ جہاں جو لفظ آخرین منہم ہے یہ مفعول بہی استعمال ہوا عربی قواعد کے موافق، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاعل کے طور پر ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت آخرین منہم میں بھی ہونی تھی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ آخرین منہم سے کیا مراد ہے؟ یہی سوال صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ذہن میں پیدا ہوا جب یہ آیات نازل ہوئی سورہ جمعہ کی۔ حضور ایک مجلس میں تشریف فرما تھے، تو صحابہ نے پوچھا کہ من ہم یا رسول اللہ، کہ یہ اے اللہ کے رسول یہ لوگ کون ہیں جن میں آپ کی بعثت ہونی ہے؟ ایک دفعہ پوچھا گیا، دوسری دفعہ پوچھا گیا، تیسری دفعہ پوچھا گیا، تو پہلے حضور خاموش رہے۔ تیسری دفعہ حضور نے سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ لو کان الایمان عند الثریا لنالہ رجال اور رجل من ہؤلاء، کہ اگر آسمان کے ثریا ستارے تک بھی ایمان چلا جائے تو اس کی قوم میں سے یعنی غیر عربوں میں سے اس وقت ایک غیر عرب موجود تھے، میں ان کی ایک قوم میں سے یعنی غیر عربوں میں سے ایک بندہ یا ایک سے زائد احباب اس آسمان سے ایمان کو واپس دنیا میں لائیں گے۔ تو ظاہر ہے گویا دنیا سے جب ایمان ختم ہو جائے گا پھر آسمان پر چلا جائے گا، وہاں سے واپس لانے کے وقت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بعثت کا تذکرہ کیا ہے، جس کو آپ ابھی اشارتاً جس کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ تو آج بہرحال وہی زمانہ تھا جس طرح حالی نے کہا تھا کہ اب حالات یہ ہیں کہ رہا دین باقی نہ اسلام باقی، ایک اسلام کا رہ گیا نام باقی، تو نہ اسلام رہا تھا نہ دین باقی تھا، صرف اسلام کا نام باقی تھا۔ تو یہاں پہ ہم سوچ سکتے ہیں کہ شاید وہ سال کے بعد آنے والا ہو زمانہ، 200 سال کے بعد ہو، 300 سال کے بعد ہو، جہاں اس سے زیادہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کو مخاطب کر کے اطلاع دی تھی میں خیر قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم یفشی الکذب، یہ ترمذی کی حدیث ہے کہ میں سب سے بہترین صدی میری صدی ہے، میں اس کے بعد دوسری صدی ہے، اس کے ملحق صدی ہے، اس کے بعد تیسری صدی ہے، اس کے بعد ثم یفشی الکذب، اس کے بعد اندھیرا پھیل جائے گا، جھوٹ پھیل جائے گا۔ تو گویا 3 صدیوں کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین صدیاں قرار دیا ہے۔ ان 3 صدیوں کے بعد ایمان نے زمین سے اٹھنا تھا اور ثریا ستارے تک جانا تھا، پھر وہاں سے اس کو واپس لایا جانا تھا۔ تو اس
ایمان کے زمین سے اٹھنے اور واپس آنے کے بارے میں سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل بیان کی ہے ایک اور طرز پہ. وہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ یدبر الامر من السماء الی الارض، کہ اللہ تعالیٰ جو بھی احکام شریعت اور روشنی کے احکام ہوتے ہیں ان کو آسمان سے نیچے تدبیر کے ذریعے لاتا ہے. تو وہ آسمان سے تدبیر کے ذریعے نیچے کیسے آئے تھے؟ وہی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، آپ کے ذریعے ایمان دلوں میں قائم ہوا، فرمایا وہ ایمان مضبوط رہے گا 3 صدیاں کم از کم ہر دل میں. پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد ثم یفشو الکذب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھا، اس کے بعد جھوٹ پھیل جائے گا. قرآن کریم کہتا ہے کہ یدبر الامر من السماء الی الارض، وہ امر جو آسمان سے زمین کی طرف آیا ہوگا پھر وہ نیچے سے آسمان کی طرف واپس چلا جائے گا. ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، کہ جو گنتی اے لوگوں تم کرتے ہو اس میں سے اس گنتی کے مطابق 1000 سال میں وہ امر زمین سے دوبارہ آسمان کی طرف چلا جائے گا. وہی جو بخاری شریف کی میں نے آپ کو حدیث پیش کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ ایمان دنیا سے اٹھ کر ثریا ستارے تک چلا جائے گا، اسی کی طرف قرآن کریم نے وضاحت سے بیان کر دیا کہ یعرج الیہ، کہ آسمان کی طرف وہ امر چڑھ جائے گا. تو جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں توضیح کر کے بتلا دیا کہ وہ آسمان پر زمین سے چلے جانے والا امر ایمان ہے، اس کو واپس امام مہدی نے لانا ہے، تو اس آیت میں سورہ سجدہ کی اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ وہ امر جو آسمان سے زمین پر آیا تھا زمین سے واپس آسمان پر چلا گیا. جب 1000 سال اور پلس 300 سال گزریں گے تو خدا تعالیٰ اس کو دوبارہ زمین پر بھجوا دے گا. گویا جہاں خدا تعالیٰ نے 3 زمانوں کا تذکرہ کیا سورہ سجدہ کی ان آیات میں، ایک آسمان سے زمین پر رحمت کے نزول کا، دوسرا اس نزول کا آہستہ آہستہ زمین سے اٹھ کر آسمان کی طرف جانے کا، اور تیسرا زمانہ پھر شوکت اسلام کے طرف اشارہ کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آسمان سے وہ زمین کی طرف ایمان آ جائے گا، اس کا جہاں تذکرہ کیا ہے. اور اس سے بڑھ کر طارق صاحب قرآن کریم سورہ انشقاق میں بھی اس کی تفصیل بیان کی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سراج منیرہ کہہ کر مخاطب کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روحانی دنیا کے روحانی آسمان کے سورج ہیں. تو ظاہر ہے کہ جب جو دنوی سورج ہے وہ ختم ہو جائے، تباہ ہو جائے، تو دنیا میں قیامت برپا ہو جائے گی. لیکن ہر روز سورج موجود ہونے کے باوجود بھی ایک وقت ایسا آتا ہے جب بظاہر سورج کی روشنی ڈائریکٹ ہم تک نہیں پہنچتی بلکہ انڈائریکٹ پہنچتی ہے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم روحانی سورج ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ شروع سے لے کر آخر تک ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کے باوجود بھی بہرحال ایسا زمانہ آ سکتا تھا جب وہ بظاہر سورج موجود ہو لیکن ہماری نظروں سے اوجھل ہو، پھر اس سے کوئی چاند روشنی حاصل کرے، وہ چاند ہم تک واپس اس روشنی کو پہنچائے. اسی کا تذکرہ سورہ انشقاق میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق، فلا اقسم بالشفق، کہ میں شفق کو یعنی سورج کے غروب ہونے کے بعد جو سرخی غروب کے مغرب کی طرف نظر آتی ہے اس کو بطور شہادت پیش کرتا ہوں. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو روحانی آسمان کے سورج ہیں، جب وہ دنیا سے بظاہر ہماری نظروں سے اوجھل ہو جائیں گے پھر امت محمدیہ میں ایک شفق کا زمانہ آئے گا، یعنی بظاہر تاریکی کا زمانہ ہوگا اور وہ تاریکی بڑھتی چلی جائے گی. اور یہ وہ تاریکی ہے جس کے بارے میں نے ابھی بخاری شریف کی حدیث بھی بتائی ہے، اس طرح ترمذی شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ بہترین صدی میری صدی، دوسری صدی، پھر تیسری صدی، اس کے بعد حالات خراب ہوں گے. ترمذی میں الفاظ ہیں ثم یفشو الکذب، اس کے بعد جھوٹ پھیل جائے گا. تو وہ پہلی جو علامت یہ ہے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ واللیل وما وسق، پھر جو شفق غائب ہوا تھا وہ وسق رات کو شہادت کے طور پر خدا تعالیٰ پیش کرتے فرماتا ہے کہ وہ رات پہ اپنے اندر ہر طرح کا اندھیرا جمع کرتی چلی جائے گی، تاریکیاں بڑھتی چلی جائیں گی. اس دور میں بھی میں کہ کچھ نہ کچھ انتظام تو خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوگا کہ جس طرح رات کی تاریکی میں بھی کچھ ستارے روشنی پیدا کرتے ہیں، اسی طرح کچھ نہ کچھ روشنی پیدا ہوتی چلی جائے گی. لیکن کامل روشنی کب ہوگی؟ والقمر اذا اتسق، کہ 14ویں کے چاند کو فرمایا میں پھر شہادت کے طور پر پیش کرتا ہوں کہ وہ جب دوبارہ دنیا کو روشن کرے گا. جہاں ایک اور بات بڑی ہی اہم ہے،
جہاں خدا تعالیٰ عام عربی لوگ جانتے ہیں کہ پہلے 3 دن کا چاند ہلال کہلاتا ہے، اس کے بعد قمر کہلاتا ہے۔ اگر تو جہاں ظاہری طور پر مراد ہوتا ہے کہ دن رات کا چل رہا ہے چکر، جب مہینوں کا چکر بیان ہو رہا ہوتا تو پھر پہلے بتایا جاتا ہے کہ ہلال ہوگا، ہلال کے بعد قمر آئے گا، جہاں وہ نہیں بیان کیا۔ میں جسمانی بات نہیں بیان ہو رہی کہ رات کے ختم ہونے پر سورج طلوع ہوا کرتا ہے، نہ فرمایا کہ 14 رات ختم ہو، آپ جانتے ہیں کہ رات ختم ہو دن طلوع ہوتا ہے، تو جہاں بجائے یہ کہنے کے کہ ول قمر از اتسع کا جہاں خدا نے بیان فرمایا، یہ نہیں کہا کہ سورج جب اتسع کا ہو جائے گا، نہیں، بلکہ قمر کو بیان فرمایا گیا۔ رات ختم ہوگی تو کیا ہوگا، دنوی ظاہری سامان ہوتا، سورج کا تذکرہ ہونا چاہیے تھا، یہاں سورج کا نہیں بلکہ چاند کا تذکرہ فرمایا، تو پتہ چلا کہ رات کی تاریکی سے جہاں مراد روحانی تاریکی کی رات ہے۔ میں ہلال نہیں طلوع ہوگا اس وقت، بلکہ اس وقت 14ویں کا چاند طلوع ہوگا، اور یہ بتاتا ہے ہمیں کہ بہرحال اس میں آئندہ زمانے کی بارے میں پیش گوئی تھی، اور یہ پیش گوئی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے 14ویں کا چاند کے طور پر طلوع ہو کر پیش گوئی پوری ہوئی، اور وہ جو آسمان پر ایمان تھا اس کو مسیح موعود نے دنیا میں دوبارہ قائم جی کیا۔ ٹھیک ہے رحمت اللہ صاحب، جزاکم اللہ، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، قرآن مجید میں بہت ساری اور آیات بھی ہیں اور جہاں پر ایسے اشارے ملتے ہیں جو اس مضمون کو مزید یہاں پر آگے بیان ہو رہا ہوتا ہے اور وضاحت سے باتیں سامنے آتی ہیں، تو انشاءاللہ رحمت اللہ صاحب اگر آگے وقت ہوا تو ہم آپ کی طرف پھر واپس آئیں گے۔ آپ نے ابھی جو قمر، سورج اور پھر جو شفق کے زمانہ کے حوالے سے آپ نے وہ 1000 سالہ دور کی طرف بھی اشارہ کیا جس کا سورہ سجدہ میں ذکر ہے، آگے پھر قمر کے تشریف لانے، قمر کے آنے کا بھی جو قرآن مجید میں ذکر ہے جو سورج سے روشنی لے گا، تو اسی حوالے سے یہاں پہ ہمارے پاس ایک ابھی سوال آیا عارف الزمان صاحب کا بنگلہ دیش سے، وہ سورہ تکویر کی آیت کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، کہ جب سورج کوورت یعنی ڈھک دیا جائے گا، وہ سامنے اس کی روشنی گویا کہ آگے نہیں پہنچ رہی ہوگی، تو اس سے کیا مراد ہے؟ تو عارف الزمان بالکل عین وہی بات یہاں پہ مراد ہے جو ابھی دوسری آیت کے حوالے سے رحمت اللہ صاحب نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو سراج منیرہ ہیں، جو ایک سورج ہیں، روحانی سورج ہیں، جن کے ذریعے سے تمام دنیا کو روحانی طور پر یہ روشنی مل رہی ہے کہ جب وہ روشنی اوجل ہو جائے گی، وہ اپنی ذات میں ختم نہیں ہوگی بلکہ وہ کور کر دی جائے گی، یعنی بیچ میں رکے آ جائیں گی، تو تب ایک قمر آئے گا جو اس نور سے، اس سورج سے روشنی لے کر اسی کی روشنی کو آگے دنیا تک پہنچائے گا، اور وہی بدر ہوتا ہے، یعنی 14ویں کا چاند، اور 14ویں صدی میں ہی پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو آنا۔ تو یہ تمام باتیں جو دوسرے لفظ میں کہہ سکتے ہیں بدیہی امور جو ان سے ہیں، جو ظاہری دنیا سے تعلق رکھتے ہیں، خدا تعالیٰ ان کو کس طرح سے استعمال کرتا ہے اور استعاروں کے طور پر ان کے ذریعے سے روحانی امور کی طرف خدا تعالیٰ اشارے کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کا ایک خاص اسلوب ہے جو احادیث میں ہمیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت واضح الفاظ سے پھر ان کی جو تفصیلات ہیں ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ تو یہاں پہ خاکسار مکرم حفیظ اللہ صاحب آپ کی طرف آنا پسند کرے گا۔ ہمارے پاس ہمارے ویورز کا سوال آیا ہے اور یہ سوال یہاں پہ بالکل موضوع مناسب ہے کہ ہم اس کے بارے میں یہاں پر ڈسکس کریں۔ وہ یہ ہے، وہ جاننا چاہتے ہیں، بلکہ انہوں نے ذکر کیا کہ ان کے غیر جماعت دوست ہیں، غیر احمدی ہیں، انہوں نے ایک ویڈیو میں دیکھا کہ کس طرح سے جماعت احمدیہ کے خلیفہ ہمارے پیارے آقا حضرت مرزا مسرور احمد ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز نے ایک سیٹنگ میں فرمایا تھا کہ احادیث میں یہ ذکر ملتا ہے کہ مسیح موعود نے 14ویں صدی میں آنا تھا۔ تو وہ ہم سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ احادیث میں کہاں پہ اور کس طرح سے اس کا ذکر آپ پاتے ہیں، انہیں بھی برائے کرم بتا دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں جس طرح ابھی رحمت اللہ صاحب نے ذکر فرمایا ہے، اسی طرح احادیث نبویہ اور بزرگان امت کے کشوف اور ان کے بیانات کے مطالعہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ میں جس مسیح اور مہدی کی پیش گوئی فرمائی تھی وہ 13ویں صدی کے آخر یا 14ویں صدی کے آغاز میں ظاہر ہوگا۔ قرآن کریم اور احادیث میں مسیح موعود کے ظہور کے زمانہ کی جو پیش گوئیاں بیان فرمائی گئی ہیں وہ پیش گوئیاں اور علامات پوری ہو چکی ہیں۔ ان پیش گوئیوں نے اور مسیح موعود کے زمانے کی علامات نے پورے ہو کر ہمارے سامنے یہ تصویر پیش کی کہ 14ویں صدی کا زمانہ در حقیقت ظہور مسیح موعود کا زمانہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے موعود کی صداقت کے لیے بہت سی پیش گوئیاں اور علامات بیان فرمائی ہیں۔ اب اگر وہ علامات اور پیش گوئیاں پوری ہو چکی ہیں جو کہ اس موعود کی صداقت کے لیے ہیں،
تو پھر یہ یقینی بات ہے کہ وہی زمانہ جس میں وہ پیشگوئیاں پوری ہوئی ہیں وہی زمانہ اس موعود کے آنے کا زمانہ ہے۔ مسلم میں ایک حدیث آتی ہے جس کو عام تمام مسلمانوں میں عام اس کو علامات کبریٰ کے نام سے جانا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ آپس میں الساعہ کا ذکر فرما رہے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ ہم اس الساعہ کا ذکر کر رہے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ الساعہ اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک یہ 10 علامات ظاہر نہ ہو جائیں، اور ان 10 علامات کو علامات کبریٰ کہتے ہیں۔ اور اکثر مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ جب یہ علامات کبریٰ پوری ہو جائیں گی، یہ پیشگوئیاں پوری ہو جائیں گی، امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ جب ہم ان علامات کبریٰ کو دیکھتے ہیں کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کون کون سی بیان فرمائی ہیں، آپ نے فرمایا الدخان کی کثرت سے فیکٹریاں اور یہ چیزیں ان کی کثرت ہوگی، پھر دجال کا ذکر فرمایا، پھر دابت الارض مختلف بیماریاں جیسے طاعون وغیرہ کا ذکر ہے کہ اس زمانے میں ہوگی، پھر طلوع الشمس میں مغربہا، پھر نزول عیسیٰ بن مریم فرمایا کہ وہ زمانہ نزول عیسیٰ بن مریم کا ہوگا، پھر آپ نے یاجوج ماجوج کے خروج کا ذکر فرمایا، اور پھر خسوف و خسوف کا ذکر فرمایا کہ 3 خسوف و خسوف مختلف ہوں گے۔ اب اگر ان پیش گوئیوں اور علامات کو دیکھیں تو یہ تمام کی تمام علامات 13ویں صدی کے آخر اور 14ویں صدی کے آغاز پہ پوری ہو چکی ہیں۔ اگر یہ علامات حضرت مسیح ابن مریم یا نزول مسیح کی صداقت کے لیے ہیں تو علامات تو پوری ہو چکی ہیں، تو آنے والا کہاں گیا؟ تو علامات بھی پوری ہو گئیں اور وہ آنے والا بھی 14ویں صدی میں آ گیا۔ تو ان علامات نے یہ بات ثابت کر دی کہ دراصل 14ویں صدی ہی اس موعود کے ظہور کا زمانہ تھا۔ اسی طرح ابن ماجہ میں ایک روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے الآیات بعد المیتین، کہ 200 سال کے بعد اللہ تعالیٰ عظیم الشان نشانات ظاہر فرمائے گا۔ اب اس حدیث کی جو تشریح مختلف بزرگوں نے کی ہے، ان میں سے میں صرف ایک بڑے صغیر کے نامور محدث ہے حضرت ملا علی القاری صاحب، وہ اس کی جو تشریح بیان کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ وَيَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ اللَّامُ فِي الْمِئَتَيْنِ لِلْأَحْدِ بعد الْمِئَتَيْنِ بعد الْأَلْفِ وَهُوَ وقت ظہور المہدی، کہ یہ ممکن ہے کہ 100 کا جو لام ہے وہ زمانے کے لیے ہو، عہد کے لیے ہو، اور مراد یہ ہے کہ 1000 سال بعد 200 سال یعنی 1200 سال کے بعد جو نشانات ظاہر ہوں گے، اور وہی زمانہ امام مہدی کا ظہور کا زمانہ ہے، وہ بھی 13ویں صدی کے اینڈ اور 14ویں صدی کا آغاز بنتا ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی یہ حدیث ہے، ان اللہ یبعث لہذہ الامت علی رأس کل 100 سنۃ من یجدد لہا دینہا، کہ اللہ تعالیٰ اس امت کی ہدایت کے لیے ہر صدی کے سر پر مجددین کا ایک سلسلہ جاری فرمائے گا جو اس دین کی تجدید کرتا رہے گا۔ اس حدیث کی تشریح بہت سارے علماء نے کی ہے، اور ان علماء نے اس حدیث سے یہ ثابت کیا ہے کہ 14ویں صدی کا جو مجدد ہوگا وہ امام مہدی ہوگا۔ اب میں ان سارے جو مختلف علماء اور محدثین ہیں ان کا تو ذکر نہیں کرتا، میں صرف ان میں سے ایک جو اہل حدیث کے ایک بہت بڑے عالم ہیں نواب صدیق حسن خان صاحب، انہوں نے 13 صدیوں کے مجددین کا لسٹ جاری کی، اور اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ 14ویں صدی شروع ہونے میں 10 سال باقی ہیں، اگر اس صدی میں مہدی اور عیسیٰ کا ظہور ہو جائے تو وہی 14ویں صدی کے مجدد و مجتہد ہوں گے۔ تو یہ صرف جماعت نے نہیں کہا کہ 14ویں، یا حضرت مسیح موعود السلام نے نہیں فرمایا کہ جب وہ آئے ہیں، بلکہ علماء امت اور اس وقت کے جو علماء تھے وہ یہ انتظار میں تھے کہ یہی وہ زمانہ ہے جو امام مہدی کے ظہور کا زمانہ ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ حدیث جو ہے اس سے بہت سارے علماء نے استنباط نکالا ہے کہ 14ویں صدی کا جو مجدد ہے، جس میں حضرت مسیح موعود السلام کے علاوہ کسی نے دعویٰ نہیں کیا، اور وہی مسیح موعود ہوگا، اور امام مہدی وہی محدث ہوگا 14ویں صدی کا۔ تو وہ مجدد تو آ گیا، اس نے دعویٰ بھی کیا، اور اللہ تعالیٰ کے وہ 14ویں صدی میں ہے، تو اس لحاظ سے 14ویں صدی کا مجدد جو ہے وہی 14ویں صدی میں ظاہر ہوا۔ پھر ایک حدیث حضرت جعفر بن محمد جو ہے وہ بیان کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے،
یہ حدیث اکمال الدین میں مؤلف جس کے محمد بن علی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک لمبی حدیث ہے، میں اس کا ایک حصہ بیان کرتا ہوں کہ کیف تحلق امت انا اولها واثنا عشر من بعدی من السعداء واولی الالباب والمسیح ابن مریم آخرها، کہ وہ امت کس طرح ہلاک ہو سکتی ہے کہ جس کا آغاز میں ہوں، اور 12 جو امام ہیں یا 12 عقل صاحب عقل لوگ ہیں وہ اس کے بعد آئیں گے، اور مسیح ابن مریم اس کے آخر پر آئے گا۔ تو اگر ہم یہ بھی اس مجددین کی جو حدیث ہے اس کے ساتھ ملا کے دیکھیں کہ 12 مجددین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلی صدی میں آنا اور آپ کا آغاز فرمانا، اور پھر آخر پہ فرمایا عیسیٰ بن مریم کا نزول، یہ بھی 14 صدی بنتی ہے۔ تو ان تمام اگر ہم احادیث کا مطالعہ کریں تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے، جیسے کہ میں نے عرض کہا حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آنے والے موعود کی بہت ساری علامات اور نشانیاں بیان فرمائی ہیں، وہ تمام اکثریت ان کی 14ویں صدی میں وہ نظاہر ہو چکی ہیں۔ انہوں نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ یہی وہ زمانہ تھا جس میں اس موعود نے ظاہر ہونا تھا، کیونکہ وہ تمام علامات ظاہر ہو چکی، وہ پوری ہو چکی۔ تو جب علامات ظاہر ہو گئی تھی تو لازمی بات یہ تھی کہ جس وقت وہ ظاہر ہوئی ہیں اس وقت اس زمانے کا موعود کا بھی ہونا، موجود ہونا لازمی امر تھا۔ جی ٹھیک ہے حفیظ اللہ صاحب، جزاکم اللہ احسن الجزا۔ ناظرین، وقت کی کمی کی وجہ سے ہم کچھ اختصار سے کام لے رہے ہیں، بلکہ ابھی جو حفیظ اللہ صاحب نے علامات کا جو ذکر کیا ہے احادیث کے حوالے سے، اور جو زمانہ جہاں پر جو علامات پوری ہو رہی ہیں، تو انشاءاللہ ہمارے پروگرام میں بھی اور آگے بھی اگلے 2 پروگراموں میں ہم انہی علامات پر تفصیل کے ساتھ آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے، وہ آپ کے سامنے رکھیں گے کس طرح سے اس زمانے میں وہ علامات روز روشن کی طرح ہمارے سامنے ساری کھلی ہیں، اور عین یہی وہ وقت بنتا تھا کہ جب اس مسیح کو آنا چاہیے تھا۔ اور آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں نہ صرف اسلامی دنیا میں بلکہ اس موعود کے متعلق تو خبریں تھیں، دوسرے مذاہب میں بھی خبریں ملتی ہیں، بلکہ جو اہل کتاب ہیں، عیسائیت ہے، ان میں تو بہت وضاحت سے ایسی خبریں بھی موجود ہیں، اور یہاں تک کہ جو سیکولر دنیا سے تعلق رکھنے والے ہیں، جن کا بظاہر مذہب سے اتنا تعلق نہیں ہوتا، تو یہاں پر ایسے ٹی وی کی سیریز بھی نکل آئی ہیں جہاں پہ وہ دکھا رہے ہیں کہ ایک مسیح ہے، گویا کہ وہ مبعوث ہو گیا ہے اور وہ عین وہیں مشرق میں آیا ہے، اور لوگ اس مسیح کو ایسا ایسا ماننا شروع کر رہے ہیں۔ تو یہ پروگرام اور یہ سیریز، اس سے ٹی وی میں بھی اس کا چرچا ہونا، یہ ہمیں بہرحال یہ بتاتا ہے کہ لوگوں میں ایک انتظار ہے اور ایک انتظار تھا، لیکن بدقسمتی سے جو ان کے متصور عیسیٰ تھے، جو مسیح تھے، جو موعود تھے، وہ ان کے تصور کے مطابق چونکہ نہیں نکلے، اس وجہ سے انہوں نے اسے نہیں پہچانا، اور آہستہ آہستہ یہ ایک نا امیدی میں یہ خیال اور یہ انتظار بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لیکن جو سعید روحیں ہیں اور جن تک احمدیت کا سچا پیغام جو پہنچ رہا ہے اور آگے بھی پہنچتا رہے گا، وہ ان علامات کو آہستہ آہستہ بخوبی پہچان بھی رہے ہیں اور پہچانتے بھی رہیں گے، اور آگے آپ کی جو جماعت میں بھی ساتھ ساتھ داخل بھی ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ تو ناظرین، ہم آگے چلتے ہیں۔ ہمارے پاس سوالات بھی موصول ہونے شروع ہو رہے ہیں، آپ کے سوالات بھی آئے ہیں، تو آپ ان سوالات کی طرف بھی خاکسار ابھی آئے گا۔ اس میں ایک دوست ہیں ہمارے محمد یحییٰ صاحب گجرانوالہ سے، پاکستان سے، جنہوں نے میسج کے ذریعے سے اپنا سوال بھیجا ہے، اور وہ سوال اس نوعیت کا ہے کہ ہم احمدیوں کے سامنے تو دیکھیں، یہ جس طرح سے ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ہم نے پہچانا ہے، آپ کی جو کتب ہیں، آپ کی جو تحریرات ہیں ہم نے پڑھی ہیں، آپ نے بہت کھول کر وضاحت کے ساتھ وہ ساری باتیں ہمارے سامنے رکھی ہیں۔ جو آنے والا ہوتا ہے وہی اصل میں اپنے نشانات اور اپنی صداقت کے نشانات ساتھ لے کر آتا ہے اور اس کی طرف نشاندہی کرتا ہے، تو وہ باتیں ہمارے سامنے اتنی واضح ہیں کہ ہمارا تو ایمان اور یقین اتنا پختہ ہے جو کبھی بھی ہل نہیں سکتا، اور نہ جتنی مرضی کوئی مخالفت ہو، لوگ کوشش کریں، کبھی ایسا ہو سکتا ہے اور ہوگا۔ اور پھر یہ بھی خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں جو اتنی واضح ہیں اور خدا تعالیٰ کی تائید اور الہی جو فعلی شہادتیں ہمارے ساتھ ہیں، قدم قدم پر ہم خدا تعالیٰ کی نصرت دیکھتے ہیں، خدا تعالیٰ کے خلیفہ کے ساتھ یہ نصرت دیکھتے ہیں، تو یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ وہ آ گیا ہے، اتنے آنے والا تھا، تو لوگ کیوں نہیں اس قابل ہو رہے کہ وہ اس کو پہچان سکے۔ تو اسی نوعیت کا ایک سوال یہاں پر محمد یحییٰ صاحب نے کیا ہے، وہ یہ پوچھتے ہیں کہ جس زمانے میں مسیح موعود نے آنا تھا وہ گزر چکا ہے، تو لوگ مسیح کو کیوں نہیں مانتے، حالانکہ مسیح کا ویٹ بھی تو وہ خود کر رہے ہیں۔ تو رحمت اللہ صاحب، آپ سے خاکسار درخواست کرے گا کہ اس بارے میں ہمارے جو دوست ہیں ان کو آپ بتا دیں۔ جزاکم اللہ طارق صاحب، یہ سوال صرف مسیح موعود علیہ السلام تک محدود نہیں ہے، یہ تو ہر نبی کے دور کے بارے میں لوگ پوچھیں گے، پھر بات کریں گے۔
دیکھیں، سب سے پہلے ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آغاز کر لیتے ہیں۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صادق الامین ہیں، یعنی خاص طور پہ ہم مسلمان۔ تو مسلمانوں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا، نیک فطرت دن بدن آپ کی طرف لپکتے آئے، اور جو مخالفین تھے وہ آپ کے مخالفت میں بڑھتے بھی چلے گئے۔ اسی لیے قرآن کریم نے ایک موٹا سا اصول یہ بیان فرمایا ہے کہ فلا یرون انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کہ ہم زمین کو آہستہ آہستہ، یعنی روحانی زمین میں جو روحانیت والے ہوتے ہیں ان کو آہستہ آہستہ اکٹھے کرتے چلے جاتے ہیں، اور جو مخالفین ہیں وہ بہرحال تتر بتر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ نبی کی مخالفت کرنا کوئی پہلا دور نہیں ہے کہ مسیح موعود علیہ السلام کے دور میں تو مخالفت ہوئی ہے، اس سے پہلے کبھی مخالفت نہیں ہوئی تھی سچ دیکھنے کے باوجود۔ دیکھیں، آج دنیا میں تقریباً 5واں حصہ مسلمانوں کا ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں وضاحت کے ساتھ بتاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ساتھ حق آ گیا، جاء الحق وزہق الباطل، حق آ گیا، باطل دوڑ گیا۔ تو عملی طور پر، واقعاتی طور پر تو ایسا ہی ہے کہ جو حقیقت حال آ گئی، جو کمزور تھے، جن وہ گروہ، وہ مذاہب جو مختصر وقت تھے، ان کا دور ختم ہو گیا، لیکن اس کے باوجود آج تک لوگ مخالفت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ قرآن کریم نے ایک بڑا ہی پیارا اصول بیان کیا ہے کہ جب غزوہ بدر ہوا، مسلمانوں کو ظاہری طور پر بھی فتح حاصل ہوئی اور حقیقی بھی فتح تھی، روحانی طور پر بھی۔ بظاہر کیا ہوا غزوہ بدر کے موقع پر کہ مسلمانوں نے کفار کو مارا اور مسلمان کامیاب ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کرتے فرمایا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، کہ ہلاکت کیا ہے؟ فرمایا ہلاکت وہ ہے جو دلیل کے ذریعے ہلاکت ہوتی ہے۔ فرمایا موت کیا ہے؟ موت وہ ہے جو دلیل کے ذریعے موت ہے۔ اور فرمایا زندگی کیا ہے؟ حیات یہ ہے کہ جو زندہ دلیل کے ذریعے ہوتا ہے، اور وہی جاودانی ہدایت ہے اور وہی جاودانی حیات ہے۔ تو جب مسیح موعود علیہ السلام آئے، آپ نے ہر مذہب و ملت کو مخاطب کیا، ہر مذہب و ملت میں آپ نے اپنا پیغام پہنچایا، ان کی اعتراضات کے جواب دیے، اپنے مذہب کی برتری ثابت کی، اور یکسر صلیبہ کے موافق خاص طور پر کسر صلیب کر کے دکھلائی ہے۔ اور یہ کسر صلیب ہم صرف کہتے نہیں ہیں، بلکہ آج دنیا بھر میں آپ گوگل، لوگ بڑا دیکھنا پسند کرتے ہیں، سرچ کرنا چاہتے ہیں، وہاں سے چیک کر لیں، جہاں سے چیک کرنا چاہتے ہیں کر لیں کہ دن بدن کون ترقی کر رہا ہے، اور ننقصها من اطرافها کے موافق دن بدن کم کون سے گروہ ہو رہے ہیں۔ تو مسیح موعود علیہ السلام، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ میں حشر کرنے والا ہوں، میں زندہ کرنے والا ہوں، اور حضور کے ذریعے حشر ہوا روحانی دنیا کا، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندگی دی روحانیت کی، اور آپ کے ذریعے حق آیا اور باطل دوڑ گیا۔ اسی طرح مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے بھی حق آیا، باطل دوڑا۔ آج ہم دلائل کے ذریعے ہر جگہ کھڑے ہیں، اور مخالف جب دلیل کا جواب نہیں دے سکتے تو ہماری کتب پر، ہماری زبان پر تالا لگانا چاہتے ہیں۔ تو دلیل، اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ جو آپ کے پاس دلیل ہے، ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، کہ اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل لاؤ۔ ہم تو دلیل پیش کرنے کے لیے تیار ہیں، مخالفین ہماری دلیل سننے کے لیے تیار نہیں۔ جی ٹھیک ہے، رحمت اللہ صاحب بہت بہت شکریہ۔ یہاں ہمارے ساتھ کال میں اس وقت افسر صاحب موجود ہیں، ہم ان کی کال لیتے ہیں۔ جی افسر صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام، میں جی افسر بول رہا ہوں فرینکفرٹ سے۔ جی میں نے 2 کویسچن ہیں، تقریباً ملتے جلتے ایک جیسے ہی ہیں۔ جی 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 ایک تو یہ ہے کہ دنیا میں اس وقت کروڑوں مسلمان ہیں جن کے علم میں ہے کہ امام مہدی تشریف لا چکے ہیں۔ یہ میڈیا کے ذریعے، یہ جو الیکٹرانک میڈیا ہینڈی، ہر ایک کے ذریعے تقریباً اکثریت کو یہ پیغام پہنچ چکا ہے۔ اب اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اگر کوئی بندہ جانتے بوجھتے ہوئے یہ ایمان نہیں لاتا تو اسلام کی روح سے اس کی دوسرے جو احمدی ہیں جو ایمان لے آئے ہیں ان میں کیا فرق ہے اگر ہم اس کو مذہبی نقطہ نگاہ سے دیکھیں؟ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا اس کا حصہ یہ ہے کہ ایک بندہ مسلمان تو ہے لیکن وہ امام مہدی کو جان بوجھ کے یہ پیغام پہنچنے کے باوجود وہ ایمان نہیں لاتا اور فوت ہو جاتا ہے۔ تو کوئی
احادیث کے حوالے سے یا اسلامک جو تعلیم ہے اسلامی اس کے حوالے سے ان کے متعلق کوئی اطلاع کوئی خبر ملتی ہے تو ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ جی ٹھیک ہے افسر صاحب، جزاکم اللہ۔ فیض اللہ صاحب آپ سے درخواست ہے کہ افسر صاحب کے سوال کا جواب دے دیں۔ جی شکریہ۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے مبعوث بھیجتا ہے دنیا کی اصلاح کے لیے تو یہ نہیں دنیا کو اختیار دیتا یا اس قوم کو اختیار دیتا کہ اس کو مان لے یا نہ مان لے، بلکہ اس کو ماننا ضروری ہوتا ہے، اور وہ اس قوم کی ہدایت کا وہ موعود جو ہوتا ہے، وہ مصلح ہوتا ہے، وہ اس قوم کی ہدایت کا ذریعہ بن جاتا ہے اور اس کی لازمی قرار دیتا ہے۔ ورنہ ایسا نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے مبعوث بھیجے اور دنیا جو مان لے، جو نہ مان لے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ماننے، اس پر ایمان لانا فرض کرتا ہے اس قوم پر۔ تو مسیح موعود علیہ السلام آئے یا کوئی بھی نبی آئے، اگر اس کی نبوت کے بارے میں اس کی صداقت ظاہر ہو چکی ہے اور اس قوم پر حجت تمام ہو چکی ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ایمان نہیں لانے والے، جو مسیح موت کا انکار کرنے والے ہیں، وہ مسیح موت کے منکر ہیں۔ جو کسی نبی کا انکار کرنے والے ہیں، وہ اس نبی کے ایمان نہیں لانے والے، وہ اس کے کافر ہیں۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَبَائِعُوهُ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَبَائِعُوهُ وَلَوْ حَبًّا عَلَى جِبَالِ الثَّلْجِ، کہ اس کی بیعت کرنا ضروری ہے۔ اب اگر کسی تک پیغام پہنچ گیا ہے، وہ خدا تعالیٰ کا مبعوث ہے، اس کی صداقت ظاہر ہو چکی ہے، تو اس شخص پر، اس قوم پر اس کی بیعت کرنا لازمی ہو جاتا ہے۔ یہ جانتے بوجھتے ہوئے اگر وہ ایمان نہیں لاتا تو پھر اس کا معاملہ خدا تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ ہم اس کے ظاہری طور پہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس نبی کا منکر ہے، اس نبی کا انکار کرنے والا ہے، اس موعود کا اس نے نہیں مانا، لیکن جزا سزا کا جو اختیار ہے وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں۔ ہم اس کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں۔ اس دنیا میں تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس نے آنے والے امام کو نہیں پہچانا، اس پر ایمان نہیں لے آیا، لیکن جہاں تک سزا یا جزا کا تعلق ہے تو یہ خدا تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ ہم اس کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ جہنم میں جائے گا، یہ جنت میں جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمانے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا اس کے متعلق کہ اس کے اعمال یا اس کا نہ ماننا اس کو قیامت کے دن کیا نقصان اٹھائے گا۔ وہ جہاں تک یہاں پہ ایمان لانا ہے تو وہ اس نے جانتے بوجھتے ایک امام کا انکار کیا ہے اور وہ اس امام کا منکر بن بیٹھا ہے جس کی تائیدات خدا تعالیٰ کی طرف سے تھی۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس امام کا منکر ہے، باقی اس کا معاملہ وہ خدا تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ جی بالکل حفیظ اللہ صاحب، جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔ اور آگے ہی ہمارے دوست ناصر راجپوت صاحب ہیں اسٹارڈر سے۔ جی ناصر راجپوت صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناصر صاحب ایک سوال ہے۔ ہاں جی جی فرمائیے۔ کہ امام عبد الوہاب شعرانی رحم اللہ اور حضرت محی الدین عربی کا مدد لکھتے ہیں۔ حضرت امام عبد الوہاب شعرانی حضرت محی الدین عربی صاحب کا مدد لکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یعنی مسیح موعود ایسے ولی کی صورت میں بھیجا جائے گا جو نبوت متلقہ کا حامل ہوگا اور اس پر شریعت محمدیہ الہاماً نازل ہوگی۔ انہوں نے اپنی کتاب کا بھی حوالہ دی۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جماعت احمدیہ کا اس بارے میں ہمارا جو ہے وہ کیا موقف ہے، اس کے اوپر تھوڑی سی وضاحت فرمائیں۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ، بہت اہم حوالہ ہے جس کا آپ نے ابھی یہاں پر ریفرنس دیا ہے۔ تو محترم رحمت اللہ صاحب، آپ تک بات پہنچ چکی ہوگی لازماً، تو اس بارے میں پلیز آپ فرما دیں۔ جزاکم اللہ طارق صاحب۔ آنے والے موعود کے بارے میں عبد الوہاب شعرانی رحمہ اللہ نے تو جو کہا ہی کہا ہے، اصل تو اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ آنے والا موعود نبی اللہ ہوگا۔ تو جس کو اللہ کا نبی اللہ کہہ دے تو اس کی نبوت کے بارے میں مطلقاً یا غیر مطلقاً کی قید وغیرہ تو دور کی بات، وہ نبی اللہ ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف تو فرمایا ہے کہ لا نبی بعدی، کہ میرے بعد نبی نہیں ہے، دوسری طرف خود ہی فرمایا ہے کہ میرے بعد ایک مسیح موعود آئے گا جو نبی اللہ ہوگا۔ تو جب اللہ کے رسول نے ایک قسم کی نبوت بند کی ہے، ایک قسم کی کھولی ہے، اس کی دونوں کی یہی تشریح کی جا سکتی ہے کہ جو نئی شریعت کی نبوت تھی، جس طرح بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بند کیا ہے، لیکن جو ٹائٹل ہے نبوت کا وہ بند نہیں کیا۔ باقی یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کب کس کو نبی بنانا ہے،
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت امت محمدیہ میں نبوت کے لیے جو شرط بیان کی ہے، میں یوتی اللہ والرسول، جو اللہ کی اور اس رسول الرسول خاص رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، تو پھر فرمایا کہ وہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو نبی، صدیق، شہید اور صالح کے مقام میں سے جس پر چاہے گا فائز کر دے گا۔ اب نبی کس کو بنانا ہے، کب بنانا ہے، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ۔ لیکن ایک اور طرف بھی احادیث میں اشارہ پایا جاتا ہے کہ بعض اوقات بعض احباب کو نام دے دیا جاتا ہے نبی کا، اور بعض بالقوا نبی تو ہوتے ہیں لیکن ان کو نام نہیں دیا جاتا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیا ہے کہ علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل، کہ اپنی اصلاح کے حوالے سے، اپنی تربیت کے حوالے سے میری امت کے جو نیک صالح بعض علماء ہوں گے وہ بھی اسی طرح کام کریں گے، اسی طرح اپنے فیضان کو پہنچائیں گے جس طرح امت موسویہ میں پہنچانے والے تھے۔ لیکن نام دیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح موعود کو، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو باقاعدہ کہہ دیا ہے کہ میرے درمیان اور آنے والے مسیح موعود کے درمیان ٹائٹل کے لحاظ سے کسی کو نہیں دیا جائے گا نبی اللہ کا خطاب۔ ابو داؤد میں حدیث ہے، فرمایا لیس بینی و بینہ نبی فانہ نازل، کہ میرے درمیان اور آنے والے مسیح موعود کے درمیان تو کوئی نبی نہیں ہے، وہ نازل ہونے والا ہے۔ یعنی باقی بالقوا تو نبی ہوں گے لیکن آنے والا مطلقاً اس کو نبی ملے گی، نبوت ملے گی۔ وہ نبوت کیسے ملے گی، اس کے لیے سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے شرط بیان کر دی کہ وہ امت محمدیہ میں سے ہی ہو سکتا ہے، امت محمدیہ سے باہر نہیں ہو سکتا۔ ایک اور جگہ قرآن کریم نے خود کہا ہے کہ میں یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، کہ اب اسلام کو چھوڑ کر اگر کوئی اور دین اختیار کرنا چاہے گا، اس کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کا موجب بنانا چاہے گا، وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور اسلام کیسے آتا ہے ہم تک؟ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آتا ہے۔ تو حضور کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے اگر خدا کا نبی بشارت دیتا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں اس نبوت کو روکنے والے؟ جی ٹھیک ہے رحمت اللہ صاحب، جزاکم اللہ، بہت بہت شکریہ۔ ہمارے پاس یہاں پر سوالات موصول ہو رہے ہیں۔ محمد رستم خان صاحب ہیں، عبدالرشید صاحب ہیں، ریاض صاحب ہیں، خواجہ رانا صاحبہ ہیں، ظفر بٹ صاحب ہیں، محمد احمد صاحب ہیں، محمد سعید صاحب ہیں، اس طرح طاہر احمد، طیب چیمہ صاحب اور عبدالرشید صاحب۔ تو وقت ہمارا بہت تھوڑا رہ گیا ناظرین، تو سب سوالات تو ہم نہیں لے سکیں گے، بلکہ مشکل سے شاید ایک دو ہی لے سکیں۔ تو انشاءاللہ آگے جو ہمارے پروگرام ہوں گے، سیریز ہوں گے، ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سوالات کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے پروگرام کو تشکیل دیں۔ تو اس وقت طاہر احمد صاحب کی کال تھی، خاک صاحب ان کو لیتا ہے اگر ان سے رابطہ ہو چکا ہے۔ جی طاہر احمد صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی لگتا ہے کہ ابھی تک ان سے رابطہ نہیں ہوا، تو ہم آگے چلتے ہیں۔ حفیظ اللہ صاحب، ایک ملتا جلتا سوال یہ ابھی ہمارے پاس یہ آیا ہے محمد رستم خان صاحب کا، تو وہ یہ پوچھ رہے ہیں، ابھی اس کے بارے میں ہم نے بات کی، آپ اس پر مختصراً تبصرہ فرما دیں کہ احمدیہ کی دن بدن مخالفت بڑھ رہی ہے، اسپیشلی پاکستان میں۔ ہمیں دنیا کو کس طرح بتانا چاہیے کہ مسیح موعود جس نے آنا تھا وہ آ چکا ہے، دنیا کو ہم کس طرح سے اس کی طرف راغب کریں؟ جی حفیظ صاحب۔ جی دیکھیں، ہم تو دن رات بتا رہے ہیں، اس وقت بھی بتا رہے ہیں دنیا کو کہ وہ امام مہدی آ چکا ہے۔ آج جو پروگرام ہو رہا ہے اس میں بھی بتا رہے ہیں۔ ہمارا تو یہ کام ہے، ہر وقت بتاتے ہیں۔ مختلف جو بھی اللہ تعالیٰ نے ذرائع عطا فرمائے ہیں، ہم اس کے ذریعے تمام دنیا کو یہ بتا رہے ہیں۔ ہدایت دینا یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم وہ تمام وسائل جو ہماری پہنچ میں ہے، ہماری استطاعت میں ہے، ہم اس کو لا رہے ہیں۔ ہم تمام دنیا کے سامنے اس مسیح موعود کا سچا اور روحانی چہرہ دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ آپ کی صداقت کی دلائل قرآن کریم، احادیث اور بزرگان امت کے جو حوالہ جات ہے ان کے ذریعے آپ کی صداقت کو دنیا کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ نیک اور سعید روحیں اس جماعت میں تمام قوموں سے داخل بھی ہو رہی ہیں۔ اور دوسرا طریق یہ ہے دعا کا، جس کی طرف ہمارے پیارے امام ہر تقریباً یہ پچھلے گزشتہ خطبات جمعہ میں وہ اکثر اسی کی طرف توجہ دے رہے ہیں، اور وہ طریق بھی ہم اپنائے ہوئے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے دعا بھی کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر ان کے نصیب میں ہدایت ہے تو ان کو ہدایت عطا فرما۔ تو ہم دعا بھی کر رہے ہیں اس قوم کے لیے،
ہم ان کے سامنے حضرت مسیح موعود السلام کی صداقت کی وہ تمام دلائل بھی رکھ رہے ہیں، اور جس حد تک ممکن ہو سکے ہم دنیا کو بتاتے رہیں گے اور آئندہ بھی بتاتے رہیں گے کہ وہ موعود جس نے آنا تھا، جس کے ہاتھ پہ آج اس دنیا نے متحد ہونا ہے، اگر امن چاہتی ہے تو وہ موعود آ چکا ہے۔ اب ایک ہی ذریعہ ہے کہ اس جماعت میں داخل ہوں اور اس امن میں، اس راستے میں اس کا مزہ چکھے جو جماعت احمدیہ کا ہر فرد اس میں امن پا رہا ہے۔ یہی وہ طریق ہے، اور یہ اعلان ہم ہمیشہ کرتے آئے ہیں اور آئندہ بھی انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ جی بالکل ٹھیک ہے، جزاکم اللہ۔ طاہر صاحب ہمارے ساتھ کال پر آ گئے ہیں، تو ہم طاہر صاحب کو یہاں پہ سوال لے لیتے ہیں۔ جی طاہر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم، میرا نام طاہر ہے، میں ڈامسٹر سے بات کر رہا ہوں۔ جی تو میرے نا یہ خاتم النبیین کے متعلق، یعنی آخری نبی کے متعلق مختصراً 3 سوال ہیں۔ 3 سوال، ایک تو یہ ہے کہ سوری جی فرمائیں، ہمارے پاس وقت بہت ہو رہا ہے تو ایک وہ ایک ہی نوعیت کے، اس لیے میں تینوں رکھ دیتا ہوں۔ ایک یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں اور میری امت کے بعد کوئی امت نہیں۔ تو اس میں امت تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ بعد میں کوئی نہیں، یہ لاسٹ امت ہے۔ تو اس میں نبی کا بھی بتایا گیا کہ کوئی نبی نہیں۔ یہ اگر نبی آنے تھے حضرت مسیح موعود، تو اس میں یہ ہو سکتا تھا کہ میری امت کے بعد کوئی امت نہیں، البتہ نبی آئیں گے۔ ایک یہ سوال ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ حضرت علی سے انہوں نے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، اے علی تیری میری نسبت ہارون جیسی ہے، مگر بات اتنی ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور آخری یہ ہے وہ ایک کسر نبوت کی جو اس طرح کا ہے، مجھے اس کا ریفرنس نہیں پتا کہ ایک وہ ہاں جی، میرے خیال میں یہ 2 ہی سوالات رہنے دیتے ہیں، انشاءاللہ اگلے پروگرام بھی ہمارے ہوں گے، یہاں پہ سیریز چلتی رہے گی، تو آگے بھی وہاں پر اگر UK سے بھی پروگرام آتا ہے یا قادیان سے آتا ہے تو وہاں پہ بھی آپ کا سوال ہم لے لیں گے۔ اب وقت ہمارا شارٹ ہے، اس لیے یہاں پر ہم ہی سٹاپ کر لیتے ہیں۔ رحمت اللہ صاحب، تو آپ نے ان کے سوالات سن لیے ہیں، اس پر آپ نے اپنے جوابات میں ابھی پروگرام کے دوران ہی آپ نے اشارتاً اور وضاحت کے ساتھ بھی کچھ باتیں رکھی تھیں، تو مختصراً اگر آپ ان کا جواب یہاں پر ہمیں دے دیں۔ جزاکم اللہ طارق صاحب۔ فی الوقت ان احادیث کی صحت کے بارے میں بات نہیں کر رہا، میں صرف یہ بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ دیکھیں ہمارا ایمان ہے کہ اگر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو کہا ہوگا، بالکل درست ہے۔ ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی فرماتے ہیں کہ آنے والا مسیح نبی اللہ ہے۔ تو میرے دوست باقی غیر احمدی، ہم ان سے بھی سوال اکثر کرتے رہتے ہیں کہ پھر بتائیں، ہم آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک حدیث کو لے لو، ہم کہہ رہے ہیں کوئی اور دوسرا کہ نہیں دوسری کو میں نے لینا ہے، تو ان میں تطبیق کیسے کی جاتی ہے؟ یہ سوال ہمارے پہلی دفعہ پیدا نہیں ہوا۔ اس سوال کو محسوس کرتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ نصف علم دین کا ان سے حاصل کر لو، انہوں نے آج سے 13-14 سال پہلے بتا دیا تھا، فرمایا تھا کہ اے لوگو قولو کہو انہو خاتم الانبیاء، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، ولا تقولو لا نبی بعدہ، لیکن یہ نہ کہو کہ آپ کے بعد نبی نہیں ہے۔ تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعدی کا مطلب بیان فرمایا تھا، بعدی عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فرمایا میرے فوراً بعد نبی نہیں ہوگا، ایک یہ مطلب ہو سکتا ہے بعد مخالفت کے معنوں میں بھی آتا ہے، جس طرح قرآن کریم نے فرمایا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، کہ اللہ کے بعد، اللہ کا بعد تو کوئی نہیں ہے، یعنی گویا اللہ کے مخالفت میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ میرے بعد فوراً نبی نہیں ہوگا، جس طرح ابو داؤد کی حدیث میں نے پیش کی، لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِيٌّ، کہ فوراً بعد نہیں نبی بلکہ 1400 سال بعد نبی آئے گا، عیسیٰ وہ نازل ہوں گے۔ دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ میرے مخالف نبی نہیں آئے گا، جس طرح میں نے قرآن کریم کی آیت بھی آپ کو پیش کی تھی کہ اسلام کے علاوہ اب کوئی دین قابل قبول نہیں ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کی تمنا کرے گا وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو جو آئے گا وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں سے آئے گا، اسی کی اتباع نبوت بخشتی ہے، جیسے میں نے سورہ نساء کی آیت پیش کر دی تھی آپ کو پہلے سوال کے جواب میں، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو اللہ کی اور اس رسول کی اس رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا اس کو ملے گا۔ تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہاتھ سے ایک نبوت کا دروازہ بند کرتے ہیں تو میرے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آنے والے موعود نبی کی بشارت بھی دیتے ہیں۔
ہم نے اپنے وہ جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں میٹھا میٹھا ہڑپ کوڑا کوڑا تھو والی بات نہیں کرنی کہ جو ہمارے مطلب کی بات اس کو لے لیں، جو ہمارے منشا کے خلاف معلوم ہو رہی ہے ہم اس کو چھوڑ دیں۔ دونوں باتیں رسول اللہ کی ہیں، ایک نبوت کا دروازہ آپ نے بند کیا ہے تو دوسری کامل اتباع والی نبوت کا دروازہ کھلا بھی ہے۔ تو جو وہ جس کی طرف حدیث آخری کی طرف وہ اشارہ کر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ میرے بعد نبی نہیں ہوگا، حضور غزوہ تبوک پر تشریف لے جا رہے تھے تو اس وقت فرمایا تھا، تو ظاہر ہے کہ ہارون جب رسول اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے تو اس کے بعد نبی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں جب آپ امیر بنے ہیں تو آپ امیر تھے، نبوت آپ کو ہارون کی طرح نہیں ملی ہوئی تھی، تو وہ موقع کی مناسبت سے حدیث تھی۔ پھر اگر اس کا مطلب تھا بھی تو پھر وہی بات کہ اللہ کا رسول خود پیشگوئی کر رہا ہے، 4 دفعہ کہہ رہا ہے کہ وہ نبی اللہ ہوگا، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ نبی اللہ نہیں ہوگا؟ جی ٹھیک ہے رحمۃ اللہ صاحب، بہت بہت شکریہ۔ حفیظ صاحب ہمارے پاس ٹائم بہت ہو رہا ہے، لیکن یہ سوال آیا ہے، اس کا اختصار کے ساتھ بھی انسان جواب دے سکتا ہے۔ یہ ہمارے دوست طیب چیمہ صاحب ہیں جرمنی سے، وہ پوچھتے ہیں، میرا سوال ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علیہ السلام آسمان پر بیٹھے ہیں، وہی واپس آئیں گے، تو اس کے سوا کوئی نہیں آئے گا۔ تو ہمارے پچھلے پروگرام میں بھی اس بارے میں ہم نے گفتگو کی تھی، نزول کے بارے میں بات چیت کی تھی، تو آپ اس کا اختصار سے بتا دیں، جزاک اللہ۔ جی، قرآن کریم اور احادیث سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو وفات ہے وہ ثابت ہے، اور حضرت مسیح موعود والسلام نے آپ کی وفات کے متعلق چیلنج دے رکھا ہے، اور یہ 100 سال سے اوپر گزر چکا ہے، حضرت مسیح موعود والسلام کا یہ چیلنج موجود ہے۔ تو جب قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ فوت ہو چکے ہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کہہ رہی ہیں کہ وہ فوت ہو چکی ہیں، جب بزرگان امت جو ہیں وہ فرما گئے ہیں کہ حضرت عیسیٰ واپس نہیں آئیں گے، تو پھر آسمان پہ کیسے بیٹھے ہیں؟ دوسری یہ بات ہے کہ یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے کہ ایسا حضرت عیسیٰ کیوں نہیں آ سکتے اور فلاں کیوں نہیں، یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے کہ کون آ سکتا ہے یا کون نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ کس نے آنا ہے اور کس نے نہیں آنا۔ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، جو وفات پا جائیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد سبق منی انہم الیہا لا یرجعون، کہ یہ میرا ایک فیصلہ شدہ امر ہے کہ جو فوت ہو جاتے ہیں وہ اس دنیا میں واپس نہیں آ سکتے۔ پھر بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ نے یہاں پہ کیا لینے آنا ہے؟ حضرت عیسیٰ نے یہاں امت محمدیہ کی ہدایت کے لیے آنا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ وہ امت محمدیہ کی ہدایت کے لیے آ نہیں سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي اسرائیل، یہ نہیں فرمایا کہ مثلا للمسلمین او مثلا لامت محمدیہ۔ قرآن تو یہ اعلان کرے گا کہ وہ بنی اسرائیل کے لیے مثال ہیں، تو کس طرح وہ امت محمدیہ کی اصلاح فرمائیں گے؟ پھر اللہ تعالیٰ آپ کی زبان سے ہی فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ عِیسَیٰ ابْنُ مَرْیَمَ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، قیامت کے دن تک یہ آیت اعلان کرے گی کہ بنی اسرائیل کی طرف ہی میں رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ کس طرح امت محمدیہ میں آ کے امت محمدیہ کی اصلاح فرمائیں گے؟ پھر اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پہ بھی فرماتا ہے وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل۔ اسی طرح انجیل کے اندر بھی حضرت مسیح علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ میرا کام تو صرف بنی اسرائیل کی اصلاح ہے، میں تو صرف بنی اسرائیل کے لیے بھیجا گیا ہوں، میں کسی اور کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ تو اگر ہم یہ دیکھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود مان رہے ہیں کہ وہ صرف بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے ہیں، قرآن کریم یہ اعلان کر رہا ہے کہ وہ فوت ہو گئے ہیں، آسمان پر نہیں گئے۔ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ عیسیٰ جو بنی اسرائیل کی طرف تھے وہ دوبارہ نہیں آ سکتے۔ جب وہ نہیں آ سکتے تو ہم ان کو کیسے دوبارہ اس امت کی اصلاح کے لیے لا سکتے ہیں؟ جی بالکل دوست ہے، ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرا، بہت بہت شکریہ ہمارے جو پینلسٹ ہیں ان سے، اور ناظرین اس طرح سے آپ کا بھی بہت بہت شکریہ جو سوالات ہمارے پاس آئے ہیں۔ ہم سب تو نہیں لے سکے تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم ان کو ضرور مد نظر رکھیں گے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس زمانہ میں 13ویں صدی کے بعد 14ویں صدی میں پہلے جو سلسلہ چلتا آتا تھا، خدا تعالیٰ گمراہی کے وقت میں ایسے انتظام کرتا رہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسے مجددین کو بھیجتا رہتا تھا جو اپنے اپنے دائرے میں اسلام کی جو روشنی ہے، جو سچائی ہے، ظاہر کرتے رہتے تھے، امت تسلیم بھی کرتی تھی۔ تو 14ویں صدی میں سوائے حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کے کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا۔ ابھی بھی میدان خالی ہے، کوئی بھی نہیں ہے جو آپ کو نظر آئے گا۔ اور دوسری طرف یہ کہ یہ جو عقیدہ اور جو احادیث اور قرآن مجید کے بارے میں ہم نے بتایا کہ اس زمانے میں مسیح موعود مہدی نے ظہور ہونا تھا، وہ بھی حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے کسی نے بھی اس قسم کا کوئی دعویٰ نہیں کیا۔ تو یہ دعویٰ جو آپ نے کیا ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے ہونے کا، معمولی دعویٰ نہیں ہے،
قرآن مجید اور احادیث آپ کی تصدیق کرتی ہے، اسی طرح دوسری کتب اور دوسرے تمام خبریں، گزشتہ انبیاء کی بھی خبریں آپ پر پوری ہوتی ہیں. تو ہم اپنے جو غیر جمع دوست ہیں ان کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ آئیں، آپ قرآن اور احادیث کے حوالے سے دیکھیں تو صحیح، کہ کہیں اس طرح سے نہ ہو کہ آپ اس امام کو رد کرنے والے ہوں. خدا تعالیٰ کے آگے آپ جواب دیں ہیں، اور یہ دعویٰ آپ تک پہنچ رہا ہے، مختلف ذرائع سے پہنچ رہا ہے، اس پروگرام کی وجہ سے پہنچ رہا ہے. تو انشاءاللہ آگے بھی ہم یہ باتیں آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے. تو اگلے ہفتے کے لیے، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین. دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین.